अजमी, ये जो आपकी भाभी है ना, मुझे मुन्ना नहीं पकड़ाती। कहती हैं तुम गिरा दोगी मेरा बच्चा। रोहा ने आंसू साफ करते हुए कहा था। अजमीर पहले ही दिल चलाए बैठा था। कनखियों से रोहा की तरफ देखा जिसमें हद दर्जा बचपना था। अभी भी दो चुटिया बनाए हाथ में अपना टेडी बियर पकड़े बच्चों की तरह बात कर रही थी। अजमीर को वैसे भी अपने वालिद पर गुस्सा था जिन्होंने 10 साल छोटी लड़की से उसका निकाह पढ़वाकर उसे इम्तिहान में डाल दिया था। वो 24 साल का था और रोहा उससे 10 साल छोटी थी। बस कद काट की ही बड़ी थी मगर सोच बच्चों जैसी थी। उसे किसी बात का इल्म नहीं था। अजमीर को जितनी मैच्योर लड़कियां अच्छी लगती थी उतनी ही रोहा ला उबाली सी थी। शादी को साल गुजर गया था लेकिन अव्वल तो रोहा को देखकर अजमीर को कोई फीलिंग्स ही नहीं आती थी और अगर वो रोहा के करीब आने की कोशिश भी करता तो वो डर जाती और रोने लग जाती। अजमीर और उमैर दोनों की शादी एक साथ हुई थी और उमैर की बीवी लाइबा एक बेटे की माँ भी बन गई थी मगर अजमीर अभी तक रोहा की कुर्बत को तरस रहा था और अब वो यकीनन लाइबा के बेटे को गोद में लेने की कोशिश कर रही होगी। इसीलिए लाइबा ने मना कर दिया होगा क्योंकि इस जल्दी सी लड़की का क्या भरोसा कि बच्चे को सचमुच गिरा ही ना देती। अब वो अजमीर से शिकायत कर रही थी और साथ साथ आंसू बहा रही थी। अजमीर ने एक तीखी नज़र उस पर डाली फिर अपने लैपटॉप पर मसरूफ हो गया। वो कहने लगी, अजमीर मुझे अपना मुन्ना चाहिए, मुझे मुन्ना ला कर दो। रोहा की अगली फरमाइश सुनकर वो हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगा। रोहा, बच्चे दुकानों पर नहीं मिलते, समझी? मुन्ना ला कर दूं तुम्हें? हटो पीछे, काम करने दो। रोहा ने अजमीर का रूखा लहजा सुनकर भी परवाह नहीं की। अजमीर, मुझे नहीं पता, मुझे अपना मुन्ना चाहिए तो बस चाहिए। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, लाइबा भाभी भी वहीं से मुन्ना लाई हैं, मुझे भी ला के दो। अजमीर ने लैपटॉप बंद किया। अब उस बेवकूफ़ लड़की को कैसे समझाता कि हॉस्पिटल में बच्चे बिकते नहीं हैं। कहने लगा, मुन्ना चाहिए तुम्हें? अजमीर ने उसकी हसीन चेहरे की तरफ वारफ्तगी से देखते हुए पूछा। हाँ चाहिए, बल्कि 2 चाहिए। फिर मैं भी लाइबा भाभी को अपना मुन्ना नहीं दूंगी, वो तुनक कर बोली। अजमीर उसकी नासमझी पर मुस्कुरा कर रह गया। 2 मुन्ने चाहिए मेरी बुलबुल को? बड़ी लगावट दिखाते हुए उसने कहा था। हाँ 2। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए कहा। पता है मुन्ना लेने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, इतनी आसानी से मुन्ने नहीं मिलते, सह लोगी? अजमीर ने धीरे से उसके कान के करीब आकर मखमूर लहजे से पूछा। हाँ मैं सब कुछ कर लूंगी, बस मुझे मुन्ना चाहिए तो चाहिए। अजमीर ने कहा। चीखोगी तो नहीं? वो कहने लगी, मैं क्यों चीखूंगी? रोहा अभी भी नाफहम थी। रोना धोना तो नहीं मचाओगी? वो कहने की, नहीं मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे पास अपने मुन्ने होंगे। रोहा की आंखों में नन्ना मुन्ना सा वजूद था। देखो दर्द होता है, बस थोड़ा सा दर्द, और फिर पक्का तुम्हें अपना मुन्ना मिल जाएगा। अजमीर की बात पर वो खुश हो गई थी। ठीक है, मैं आंखें बंद करके सह लूंगी। जब रोहा को बच्चे के लिए इतना बेचैन देखा तो अजमीर ने दिल ही दिल में शुक्र किया था। कहने लगा, अच्छा आओ मेरे साथ, आज मैं तुम्हें मुन्ना ज़रूर दूंगा। अपना लैपटॉप वो एक तरफ रख चुका था। उस रात का तो उसे कब से इंतज़ार था। उसे अलमारी के पास ले गया, उसको एक नई नाइटी निकाल कर दी। कहने लगा कि जाओ इसे पहन कर आओ। फिर उसके हाथ से भालू पकड़कर एक तरफ रख दिया। उसने नाइटी देखी तो कहने लगी, कैसे पहनने से मुन्ना मिल जाता है? रोहा ने मासूमियत से पूछा। अजमीर उसके बेतुके सवालों से तपा हुआ था। मुन्ना चाहिए? हाँ तो फिर वो करो जो मैं कह रहा हूँ, बिना सवाल जवाब के। रोहा वॉशरूम में चली गई। कुछ देर के बाद जब कमरे में आई तो अजमीर आंखें झपकना भूल गया था। लग ही नहीं रहा था कि वही बेवकूफ़ सी लड़की है। वो नाइटी में इस कदर हसीन लग रही थी। अजमीर के जज्बात आबोताब से जागे थे मगर वो नर्वस हो रही थी, गहरे गले को हाथ से पकड़े हुए थी। अजमीर उसके पास आया, फिर उसकी दोनों चुटियां खोल दी। उसके लंबे घने बाल देखकर उसका दिल मचला था। अभी भी वो अपना गला हाथ से पकड़े हुए थी। अजमीर ने उसका हाथ अपने हाथ से पीछे किया मगर रोहा की बदहवासी देखकर कुछ घबरा गया था। फिर इनकार ना कर दे या रोना धोना ना मचा दे, इसलिए अगले ही लम्हे उसे अपने सीने के साथ लगा चुका था। तड़पते दिल को जैसे करार आ गया था। फिर वो रोहा में खोने लगा। बेसाख्ता उसके होठों को अपनी दस्तरस में ले चुका था मगर रोहा की तो जान पर बनी थी।
पेट में गिरहें सी पड़ने लगी थी। एकदम वो पीछे हटी। अजमीर को फिर से उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया था। अजमीर, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लाइबा भाभी के भी ऐसे ही हुआ होगा, मुझे भी हॉस्पिटल ले जाओ, मुन्ना आने वाला है। अजमीर को गुस्सा आया था। उसका बाजू पकड़कर उसे बेड पर धकेल चुका था। सिर्फ किस करने से मुन्ना नहीं आ जाता, समझी? बहुत कुछ सहना पड़ता है, फिर ही तो मासूम सा नन्ना मुन्ना बच्चा हाथ में आता है। बच्चा चाहिए ना तुम्हें? रोहा की रंगत उड़ी थी अजमीर, लेकिन वो अपनी शर्ट उतार चुका था। 1 साल से इस लड़की का बचपना बर्दाश्त कर रहा था, मगर आज अपने जज्बात की राह में बह जाना चाहता था। इससे पहले कि वो उठकर बैठती, अजमीर उसके ऊपर लेट चुका था। उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करता जैसे ही रोहा के अंदर समोने लगा तो रोहा के दिल खराश चीख निकली थी, मगर उसके होंठों को अपनी दस्तरस में लेकर उसकी चीखों का गला घोंट गया था। मगर उसे नहीं पता था कि वो पागल लड़की उसे रोहा अजमीर के वालिद के दोस्त की बेटी थी। अकलौती थी और हद दर्जा मासूम और लाउबाली। शुरू से ही रोहा को बच्चों से बड़ा प्यार था। गली में छोटे बच्चों को खेलता देखती तो उन्हें पकड़ पकड़ कर अपने घर ले आती, उनके साथ खेलने लगती। उसकी वालदा उस पर चीखती चिल्लाती रहती थी, रोहा, मैं तुम्हारी इस आदत से बड़ी परेशान हूँ। मोहल्ले के बच्चे अपने घर ले आती हो और उनके वालिदैन हमारा दरवाज़ा पीट पीट कर ये सुनाते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं। आपकी बेटी बिना बताए हमारे बच्चे को अपने घर ले आती है। चाहती क्या हो तुम? अम्मा, अम्मा मैं बच्चा चाहती हूँ, रोहा ने बड़ी मासूमियत से कहा था। उसकी माँ की तो हैरत से आंखें फैल गई थी। कहने लगी, क्या पागल हो गई है? कहने लगी, ये जो नजमा खाला है ना, वो भी आपके जितनी है और अभी 4 साल पहले अल्लाह से मुन्ना लेकर आई है हॉस्पिटल जाकर। अम्मा तुम भी रहो ना हॉस्पिटल, मुझे एक छोटा सा मुन्ना ला दो। उसकी माँ ने उसे गुस्से से देखा। कहने लगी, तौबा है, मैं तो तुम जैसी औलाद को पागल पागल ही हो गई हूँ। दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? अरे यूं हॉस्पिटल जाकर बच्चे नहीं मिलते। रोहा ने अपना सर खुजाते हुए सोचा। अम्मा ऐसे ही तो मिलते हैं, मैंने पूछा था नजमा खाला से, कहती हैं हॉस्पिटल जाओ तुम्हें मुन्ना मिल जाएगा। अम्मा जाओ ना हॉस्पिटल, मुझे मुन्ना ला दो ना। कसम से अम्मा, मैं खुद संभाल लूँगी और फिर मोहल्ले के बच्चों को भी अपने घर नहीं लाऊंगी। रोहा की वालिदा ने उसे गुस्से से देखा था। कहने लगी, ऐसा करती हूँ, तेरी शादी कर देती हूँ, फिर ले आना अल्लाह से तूने जितने मुन्ने लेने होंगे। तौबा है, मेरी क्या उम्र है बच्चा पैदा करने की? रोहा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी और अपनी क्लास में भी बड़ी मुश्किल से ही पास होती थी, इसीलिए आगे उसने आर्ट्स ली थी, साइंस नहीं। बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास किया था, वो भी 16 की उम्र में, और उसके बाद पढ़ाई को खैराबाद कह दिया था। उसके कमरे में बहुत सारे खिलौने थे, टेडी बियर, डॉल। उसके वालिद सऊदीया में काम करते थे। जब भी सऊदीया से वापस आते तो उसके लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आते थे, लेकिन रोहा को बस बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। वो अपने खिलौने तक मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को दे देती थी। मोहल्ले में किसी के घर भी बच्चा पैदा होता तो वो भागी दौड़ी जाती थी, छोटे मासूम बच्चे को पकड़कर उसे गौर से देखती रहती, उसके छोटे छोटे हाथों को देखती रहती। इन्हीं दिनों उमैर के ससुराल वालों ने कहा कि उन्हें शादी चाहिए, वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकेगी। शादी सिर्फ उमैर की होनी थी, लेकिन अजमीर के वालिद को जब पता चला कि रोहा के वालिद अशफाक साहब सऊदीया से आए हैं तो वो उनसे मिलने के लिए अक्सर अशफाक साहब के घर जाते थे जब भी वो सऊदीया से वापस आते थे। इस बार उन्होंने अशफाक साहब को कुछ परेशान देखा तो वजह पूछने लगे। वो कहने लगे, बस अब बूढ़ा हो गया हूँ, अकेले कोई काम नहीं होता, अक्सर थक कर आता हूँ तो खाना भी खुद बनाना पड़ता है। सोच रहा हूँ बीवी को साथ ले जाऊँ, लेकिन मसला बेटी का है, और सऊदीया की जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ बीवी को तो लाने की इजाज़त है, लेकिन बच्चों को नहीं, वरना मैं रोहा को भी ले जाता। बस इसी परेशानी में मुब्तला हूँ। वो कहने लगी, तो तुम ऐसा करो, रोहा का निकाह मेरे बेटे अजमीर से कर दो। ये सुनकर अशफाक साहब कहने लगे, अभी वो छोटी है, बस 16 साल की तो है और अकलौती भी है, उसमें बचपना बहुत ज़्यादा है, शादी की जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता कि वो निभा पाएगी। वो कहने लगे कि तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी बेटी को मैं अपनी सर आंखों पर बिठा कर रखूँगा, इसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होगी। निकाह तो मैं इसीलिए करना चाहता हूँ ताकि लोगों के मुंह बंद हो सके, कोई भी तुम्हारी बेटी की तरफ उंगली ना उठा सके। बाकी अजमीर को मैं समझा दूंगा, वो रोहा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा।
اس وقت ازمیر کی عمر 24 سال تھی، شادی کی خواہش بھی اسے تھی۔ پھر جب اس کے والد نے اسے روحا کی تصویر دکھائی تو وہ دکھنے میں کہیں سے بھی 16 سال کی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایک شادی کی تقریب میں کھینچی ہوئی تصویر تھی جس میں اس کے بال کھلے ہوئے تھے، فینسی سوٹ پہن رکھا تھا، ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر رکھا تھا، اپنی عمر سے 2-3 سال بڑی ہی لگ رہی تھی، اسی لیے سیدھا ازمیر کے دل پر جا کر لگی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ازمیر کو پتا تھا کہ روحا کے والدین سعودیہ جانے والے ہیں، اسی لیے نکاح جلدی ہونا ہے۔ عمیر کے ساتھ اس کی بھی شادی کی تاریخ اس دن طے ہو چکی تھی۔ بڑی خواہش تھی ازمیر کی کہ ایک ملاقات روحا سے ہو جائے، لیکن ممکن نہیں تھا۔ ایک بار اس نے اپنی والدہ سے کہا بھی کہ میں نے لڑکی کو براہ راست دیکھنا ہے، کچھ باتیں کرنی ہیں، لیکن اس کی والدہ نے صاف منع کر دیا کہ نہیں، پہلی ملاقات شادی پہ ہی کر لینا، بیچ میں بس 1 مہینہ ہی تو ہے، کتنا برا لگے گا کہ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے بیٹے کو چین نہیں آ رہا، اپنی منگیتر سے ملنا چاہتا ہے۔ ازمیر کی والدہ نے اسے شرمندہ کیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی اتنی لاؤبالی اور ناسمجھ ہوگی۔ شادی پر پہلے تو وہ رخصتی پر بہت روئی تھی، پھر شادی کی رات جب ازمیر کمرے میں آیا تو دل میں جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور اس کی بیوی بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا وہ بیڈ پر بیٹھی اس کی منتظر ہوگی۔ جیسے ہی ازمیر کمرے میں آیا اسے بے چینی سے ٹہلتا دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ کبھی وہ بیڈ کے نیچے سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی تو کبھی الماری کھول کر کچھ دیکھ رہی تھی۔ ازمیر نے کمرہ بند کیا اور اس سے کہنے لگا، یہ آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، وہ میرا بھالو، اماں نے کہا تھا میرا بھالو میرے سسرال میں میرے کمرے میں ہوگا، لیکن یہاں تو کہیں نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ یہ سن کر ازمیر نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی یوں بے چین تھی کہ اگر اسے اس کا بھالو نہیں ملا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ازمیر کہنے لگا، آج کی رات تم نے بھالو کا کیا کرنا ہے؟ وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں بھالو کے بغیر نہیں سوتی، اور مجھے یہ کپڑے بھی اتارنے ہیں، مجھے بہت چبھ رہے ہیں۔ ازمیر کہنے لگا، دیکھو ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں، تم سے باتیں بھی نہیں کی۔ وہ کہنے لگی، کون سی باتیں کرنی ہیں؟ دیکھو مجھے نیند آ رہی ہو تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے ابھی بہت سخت نیند آ رہی ہے، میں نے سونا ہے، مجھے میرا بھالو لا کر دو نا۔ اس کی آنکھوں سے بھی لگ رہا تھا کہ اسے نیند آ رہی ہے۔ ازمیر کو اس کی حرکتیں کچھ عجیب سی لگی تھی۔ شادی کے بعد لڑکیاں کچھ شرماتی ہیں، جھجکتی ہیں، نروس ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی شادی کی رات کے حوالے سے اس کے چہرے پر کوئی رنگ تھا، نہ شرم تھی۔ ازمیر فوراً سے اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اس کے والدین ابھی لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ اشفاق صاحب نے انہیں کافی سارا کھانا بھی ساتھ ہی بھیج دیا تھا، وہ وہی فریز میں رکھوا رہے تھے۔ جب وہ اپنی والدہ کو کہنے لگا، یہ کیا لڑکی ہے امی؟ ازمیر کی والدہ کہنے لگی، کیوں، کیا ہو گیا؟ کہنے لگا، عجیب سی باتیں کر رہی ہے، سونا ہے، مجھے بھالو چاہیے، بھالو کے بغیر سوں گی نہیں، مجھے تو یہ کچھ ایب نارمل سی لگ رہی ہے۔ ازمیر کی بات سن کر اس کی والدہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، لاڈلی بہت ہے نا اپنے ماں باپ کی، پھر کوئی چھوٹا بہن بھائی نہیں، اسی لیے کھلونوں سے کھیلنے کی عادت ہے، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو تم، پھر اتنی عمر کی بھی نہیں ہے، تو اسے 10 سال چھوٹی ہے۔ یہ سن کر ازمیر کے ہوش اڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ وہ بیچارہ تو انجانے میں ہی مارا گیا، کہنے لگا، آپ کا مطلب ہے یہ 15 یا 16 سال کی لڑکی ہے؟ اس کی والدہ کہنے لگی، ہاں بیٹا، بس 6 مہینے پہلے ہی اس نے میٹرک کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، دکھنے میں تو نہیں لگ رہی۔ اس کی والدہ کہنے لگی، لیکن اتنی ہی ہے، بس بچپنا بہت زیادہ ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی، اٹھتی بیٹھتی تھی، اسی لیے تھوڑا سا اسے وقت دو۔ ازمیر تو وہیں صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے آج کی رات کے حوالے سے، اور لڑکی بالکل نادان سی تھی، ہر بات سے بے خبر۔ ازمیر کی والدہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی، کہنے لگی، بیٹا کیوں پریشان ہو؟ وہ کہنے لگا، امی آپ کو مجھے بتانا تو چاہیے تھا، میں ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتا ہوں؟ آپ جانتی ہیں مجھے میچور قسم کی لڑکیاں پسند ہیں، اور یہ لڑکی تو بالکل لاؤبالی سی لگ رہی ہے۔ بہرحال وہ واپس کمرے میں آیا تو اپنا دوپٹہ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ دوپٹہ اس کی چولی کے ساتھ اٹیچ تھا، کچھ سر پر بال پن لگی ہوئی تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اتارے۔ آج تک اتنا ہیوی سوٹ اس نے پہنا ہی نہیں تھا۔ ازمیر نے جب اسے الجھتے دیکھا تو کہنے لگا، رکو میں اتار دیتا ہوں۔ اس نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، ڈریسنگ کے پاس آ کر روحا کا دوپٹہ اتارنے لگا۔ خوبصورت وہ اتنی لگ رہی تھی کہ گستاخی کرنے کو دل مچل رہا تھا، لیکن وہ ازمیر کے ہر جذبے سے انجان تھی۔ ازمیر نے اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا، پھر اس کے زیورات اتارنے لگا۔
لیکن اب دل پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے زیورات سے آزاد کرنے کے بعد وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ایک کرنٹ تھا جو روحا کو لگا تھا۔ بے ساختہ اس نے ازمیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ اس افتاد کے لیے ازمیر بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ وہ روحا کو بڑی حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کہنے لگی، بے شرم کنڈے موالی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسی گندی حرکت کرنے کی؟ رک جاؤ، میں ابھی تمہاری امی کو شکایت لگاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتی، ازمیر اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ کہنے لگا، ایسی باتیں امی کو نہیں بتاتے، ادھر بیٹھو، میں تمہیں کچھ سمجھاتا ہوں۔ ازمیر کو لگا شاید میاں بیوی کے رشتے کی نزاکت کو وہ سمجھتی نہیں، وہ تھوڑا سمجھائے گا تو سمجھ جائے گی، لیکن اس نے سب سے پہلے اپنا بازو ازمیر کے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ کہنے لگی، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی، میرا بھالو لا کر دو ابھی اور اسی وقت۔ ازمیر کا دل چاہا کہ اس لڑکی کا سر پکڑ کر اپنے سر پر دے مارو۔ پوری رات اس نے اس کی برباد کر کے رکھ دی تھی اپنی حماقتوں کی وجہ سے۔ رات کے 1 بجے وہ گاڑی نکال کر باہر گیا۔ وہ کوئی گفٹ شاپ دیکھ رہا تھا جو کھلی ہو۔ ایک آدھی شاپ تھی جو بالکل بند ہونے والی تھی۔ وہیں جا کر اس نے ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر خریدا اور لا کر روحا کو دیا۔ پھر وہ بیڈ پر اپنے بھالو کے ساتھ لپٹ کر سو گئی اور ازمیر اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ اگلے روز ولیمے والے دن بھی وہ ولیمے کے جوڑے میں بہت الجھی سی تھی اور ازمیر کا موڈ بے حد خراب تھا۔ ایک تو خوبصورت بیوی تھی، لیکن اس کے جذبات کا روحا کو بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ آتے ہی کہنے لگی، جلدی سے میرا دوپٹہ اتارو، یہ زیور اتارو، مجھے بہت الجھن ہو رہی ہے۔ ازمیر تو بس اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ آج تو وہ ویسے بھی تپ کر اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، اپنے کام خود کرو تم، کون سا میرے جذبات کا احساس ہے تمہیں؟ کل کی پوری رات اکیلی سوئی رہی، پتہ نہیں میں نے کیا کیا سوچ رکھا تھا۔ ایسا بھی نہیں ہوتا، کوئی لڑکی اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوتی جتنی تم ہو۔ غصے سے اس نے تب کر یہ بات کہی تھی۔ روحا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا دوپٹہ اتارا، پھر اپنے زیورات اتارنے لگی، پھر انہیں ویسے ہی ڈریسنگ پر پھینک دیا۔ ازمیر کہنے لگا، اٹھاؤ انہیں اور طریقے سے سب سمیٹ کر دراز کے اندر رکھو اور اسے لاک کرو۔ ازمیر کا سخت لہجہ سن کر کہنے لگی، میں تمہاری شکایت لگاؤں گی، دیکھ لینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ امی نے کہا تھا تمہارا دولہا بہت اچھا ہوگا، تمہیں ڈانٹے گا نہیں، تم وہاں بہت خوش رہو گی، تم نے تو مجھے دوسرے ہی دن ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ازمیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کے پاس آ گیا۔ وہ بھی کیا کرتا، اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور تھا۔ پھر اس کے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، اچھا نہیں ڈانٹتا۔ پھر اس کے زیورات خود ہی باکسز میں ڈال کر اس نے لاکر میں رکھ دیے۔ تب تک وہ الماری سے اپنا آرام دہ لباس نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر پہن کر اسے کچھ سکون ملا تھا۔ اپنا ہاتھ منہ دھوئے کمرے سے باہر آتے اس نے 2 چٹیاں باندھی اور پھر اپنا بھالو پکڑ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ازمیر کی تو جیسے اسے دیکھ کر نیندیں ہی اڑ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اتنے آرام سے سو جاتی تھی۔ وہ روحا کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، کچھ دیر باتیں کریں، لیکن وہ جمائی لیے جا رہی تھی۔ نہیں، مجھے تو نیند آ رہی ہے، کل کر لیں گے نا باتیں۔ اماں مجھے 9 بجے سونے لٹا دیتی تھی اور اب تو 1 بج رہا ہے۔ وہ نیند سے بے حال ہو رہی تھی اور اس کی نیند سے چور آنکھیں ازمیر کا چین چرا رہی تھی۔ جب اس کا بس نہیں چلا تو تکیہ درست کر کے بیڈ پر ہی لیٹ گیا، لیکن روحا کو پرواہ تک نہیں تھی۔ رات کو جب وہ گہری نیند سو گئی تو ازمیر نے اس کا بھالو بڑی آہستگی سے پیچھے کیا۔ اس کا من موہنا روپ دیکھ کر دل میں بہت کچھ ہو رہا تھا۔ کب تک وہ اپنے جذبات پر قابو پاتا، اسی لیے اس کے تکیے پر سر رکھ کر اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ اسے اپنے حصار میں لے لیا، مگر کسی کے حصار میں اپنے آپ کو قید محسوس کر کے روحا کی آنکھ کھلی۔ تب تک اس میں گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ فوراً سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دیا اور کہنے لگی، پیچھے ہٹو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، پلیز روحا، مجھے اپنے قریب آنے دو نا، رہا نہیں جا رہا، مجھے اتنا تو حق حاصل ہے کہ میں تم سے تسکین حاصل کروں، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میری بھی مجبوری سمجھو پلیز۔ وہ ملتجی ہوا تھا۔ اپنے سلگتے ہوئے لب اس نے جیسے ہی روحا کے نرم و ملائم ہونٹوں پر رکھے تو وہ مچل کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ محبت کا پہلا لمس اس کے ہونٹوں پر رکھتا، روحا برے طریقے سے کانپ گئی۔ جلدی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ازمیر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، ہاتھ ہٹاؤ، شوہر کو اتنا بھی پریشان نہیں کرتے، کم آن، ہاتھ ہٹاؤ۔ لیکن وہ اپنے ہونٹوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ازمیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے ہٹائے، اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں سے خود کو سیراب کرتا۔
وہ آنکھیں بند کیے زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ یہ سن کر ازمیر یکدم پیچھے ہٹا۔ وہ کہنے لگی، مجھے کوئی بچاؤ۔ اس وقت اچانک سے باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ ازمیر کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا نہ کر گزرے۔ کیا جواب دے گا وہ سب کو کہ سامنے سے یہ کیوں پاگلوں کی طرح شور مچا رہی ہے، وہ بھی رات کے اس پہر۔ اس کی والدہ تھی، کیا ہوا، دروازہ کھولو۔ روحا نے جھٹ سے ازمیر کو خود سے پیچھے کیا، جلدی سے کھڑی ہوئی اور دروازہ کھول دیا۔ ازمیر بھی اس وقت تک اچھل کر بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑا ہو چکا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سچویشن کو سنبھالے تو سنبھالے کیسے۔ تبھی روحا نے کمرے کی لائٹ بھی جلا دی۔ روتے ہوئے وہ ازمیر کی والدہ کے گلے لگ گئی، کہنے لگی، یہ جو میرا دولہا ہے نا، یہ بہت گندی حرکتیں کرتا ہے۔ یہ سن کر ازمیر کی والدہ نظریں چرا کر رہ گئی اور ازمیر یوں شرمندہ تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ کہاں چلا جائے۔ اس کی والدہ کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگی، یہ میرے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ ساری پول پٹاری کھولتی، ازمیر فوراً سے اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا، کچھ نہیں ہوا امی، ایسا کریں اسے آپ اپنے کمرے میں سلا لیں، اسے کچھ عقل دیں۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ لوگ میرے ساتھ یہ سب کرنے والے ہو تو باخدا میں نکاح سے انکار کر دیتا۔ بہت احمق قسم کی لڑکی ہے یہ کہہ کر وہ اپنا تکیہ اور لحاف اٹھا کر باہر چلا گیا اور دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، اپنا دل جلانے لگا۔ دوسری طرف روحا روئی جا رہی تھی۔ نغمانہ بیگم نے اسے چپ کروایا۔ وہ اسے کیا سمجھاتی، وہ کچھ سمجھنا چاہ ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے بہت کہا کہ وہ تمہارا شوہر ہے، اگر تمہارے پاس آتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ کہنے کی نہیں، وہ بہت گندا ہے، آپ کو نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اپنے بیٹے کے بارے میں وہ اس قسم کی باتیں تو سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ ہر رشتے کا ایک لحاظ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، تم چپ تو ہو جاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی، اس نے میرا بھالو بھی پیچھے پھینک دیا، پھر اپنے بھالو کو پکڑ کر ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگی، میں سو جاؤں؟ وہ کہنے لگی، ہاں لیٹ جاؤ۔ کہنے لگی، آپ کا بیٹا تو نہیں آئے گا نا کمرے میں؟ مجھے تو اس سے ڈر لگتا ہے۔ نغمانہ بیگم کہنے لگی، نہیں آتا، میں اسے منع کر دوں گی، تم سو جاؤ۔ یہ سن کر وہ کچھ مطمئن ہوئی اور دوبارہ بیڈ پر جا کر بیٹھ کر سو گئی۔ نغمانہ بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح ناشتے کے وقت ازمیر جب دوسرے کمرے سے باہر آیا تو لائبہ اور عمیر دونوں ہی اسے دیکھ رہے تھے۔ صبح ناشتے کے وقت ازمیر جب دوسرے کمرے سے باہر آیا تو لائبہ اور عمیر دونوں ہی اسے دیکھ رہے تھے۔ عمیر نے اسے چھیڑا تھا کہ کیا بات ہے دولہے میاں، یہ الگ کمرے کا کیا سین ہے؟ ازمیر پہلے ہی تپا ہوا تھا، کہنے لگا، بس جب قسمت خراب ہوتی ہے نا تو دوسرے کمروں میں ہی سونا پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ نغمانہ بیگم اس وقت ناشتہ لگوا چکی تھی۔ کہنے لگی، ازمیر چپ چاپ ناشتہ کرو۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا پر اپنی ماں کو شکوہ گو نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر میں شلوار قمیص میں ملبوس روحا بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ نغمانہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لائبہ کہنے لگی، ارے یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اپنی میاں کے ساتھ بیٹھو، اسے ناشتہ دو، بیچارہ اکیلا ہی خود ناشتہ کر رہا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہی تھی اور عمیر کو بھی کروا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں بیٹھنا اس کے پاس، یہ بہت گندا ہے۔ ازمیر کی تو بریڈ حلق میں پھنسی تھی کہ کہیں وہ رات والی کوئی بات سب کے سامنے ہی نہ کہہ دے۔ عین اسی وقت ازمیر کے والد بھی آ کر ناشتے کے لیے بیٹھ گئے۔ تبھی نغمانہ بیگم نے روحا کے کان میں سرگوشی کی کہ بیٹا چپ چاپ ناشتہ کرو، ایسی باتیں کسی سے نہیں کہتے، اور سب کے سامنے تو بالکل نہیں کہتے، خبردار جو تم نے کسی سے کچھ بھی کہا تو۔ روحا کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ چپ چاپ پلیٹ میں آملیٹ ڈالا اور بریڈ کے ساتھ کھانے لگی۔ روحا نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد گھر کے لان میں آ گئی۔ رنگ برنگے پھول دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکان چھائی تھی۔ جلدی سے آئی گلاب کے، موتیے کے اور گیندے کے پھول توڑ کر اپنے دوپٹے میں بھرنے لگی۔ ازمیر جو باہر آیا تو کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، اس کا گلدستہ بناؤں گی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے شفاف چہرے پر معصومیت دیکھ کر پھر سے اپنا غصہ بھول بیٹھا۔ کہنے لگا، لاؤ ایک گلاب تمہارے بالوں پر لگا دوں۔ لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی، جی نہیں، تم بہت گندے ہو، میں تمہیں اپنے پاس بھی نہیں آنے دوں گی۔ ازمیر کہنے لگا، اچھا کب تک مجھے اپنے پاس نہیں آنے دوں گی؟ ایک نہ ایک دن تو میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا، اور جس دن آؤں گا نا اس دن تمہاری جان نکال دوں گا، میرے صبر کو مت آزماؤ۔ یہ کہہ کر وہ باہر جا چکا تھا اپنے دوستوں میں۔ روحا نے سارے پھول اکٹھے کیے اور اپنے کمرے میں رکھے گلدان میں ڈال دیے۔ شام کو ازمیر جب اپنے دوستوں سے مل کر واپس آیا تو دیکھا روحا کمر پر دوپٹہ باندھے محلے کے بچوں کے ساتھ بیٹ بال کھیل رہی تھی۔ حالانکہ اسے پاس سب بنگلے بنے ہوئے تھے، لیکن اکثر شام کو 9 عمر لڑکے لڑکیاں باہر آ جاتے، کوئی بیڈمنٹن کھیلتا تو کوئی بیٹ بال، اور وہ بچوں کے ساتھ بچی بنی کھیل رہی تھی۔
اس کو اس حلیے میں دیکھ کر ازمیر کو بہت عجیب لگا، کیونکہ اس کے دوست اسے گھر تک گاڑی میں چھوڑنے آئے تھے۔ وہ انہی سے باتوں میں مصروف تھا جب بال اس کے دوست کی گاڑی کے بونٹ پر لگی۔ وہ کہنے لگا یہ کون بدتمیز ہے، لیکن جیسے ہی ازمیر کی نظر سامنے پڑی تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کے دوست تو اس کی بیوی سے ہی ملنے کے لیے آ رہے تھے کہ ہمیں بھابھی سے ملواؤ، ان کے ہاتھ کی چائے پئیں گے۔ اور بھابھی صاحبہ گلی میں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی۔ ازمیر کا دوست کہنے لگا بڑی عجیب لڑکی ہے، اتنی بڑی ہو کر بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ ازمیر تو غیرت کے مارے نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ پھر گاڑی سے نیچے اتر کر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ۔ وہ کہنے لگے ایسے کیسے جائیں، تم تو کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کے ہاتھ کی چائے پلاؤ گی، ہم بھابھی کے ہاتھ کی چائے پیے بنا تھوڑی جائیں گے۔ وہ کہنے لگا ابھی جاؤ یہاں سے، پھر کبھی پلا دوں گا، شاید وہ میکے گئی ہے۔ ازمیر نے بہانہ بنایا، شادی بھی افراتفری میں ہوئی تھی کہ ٹھیک سے اپنے دوستوں کو بلا بھی نہیں پایا تھا، اور جس حلیے میں اس کے دوست اس کی بیوی کو دیکھ چکا تھا وہ تو شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے دوست واپس جاتے روحا نے اسے دیکھ لیا، کہنے لگی ازمیر، پھر ایک بچے سے کہنے لگی ٹھہرو، ابھی میں اپنے میاں کو بتاتی ہوں کہ تم کتنے بڑے بے ایمان ہو، میں آؤٹ بھی نہیں ہوئی اور تم نے مجھے آؤٹ کہنا شروع کر دیا، چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ ایک 10 سال بچے کا ہاتھ پکڑے ازمیر کے پاس گیا، کہنے لگی دیکھو ازمیر، اتنا بے ایمان ہے کہ میں آؤٹ بھی نہیں ہوئی اور کہنے لگا میں آؤٹ ہو گئی ہوں، بال وکٹ پر لگی ہی نہیں تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ ازمیر کا دوست جو کہ جانے کے لیے گاڑی پیچھے کر رہا تھا اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی، پھر گاڑی سے اتر کر ازمیر کے پاس آ گیا۔ ازمیر روحا سے کہنے لگا تم اندر جاؤ۔ وہ کہنے لگی ایسے کیسے اندر جاؤں، میں پہلے اپنی گیم پوری کھیلوں گی۔ وہ کہنے لگا روحا اندر جاؤ۔ تب تک دوست حیدر اس کے پاس آ چکا تھا، کہنے لگا یہ کون لڑکی ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو اس کی بیوی ہوں، یہ میرا شوہر ہے، آپ کی تعریف۔ یہ سن کر حیرت سے حیدر نے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور کہنے لگا ازمیر یہ تمہاری بیوی ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے بہت ڈیسنٹ تمیزدار، یہ لڑکی تو… پہلی ہی ملاقات میں روحا ازمیر کا پول کھول چکی تھی۔ ازمیر تو جیسے نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہا تھا، اس نے تو روحا کی بڑی تعریفیں کی تھی تاکہ اس کی کچھ عزت رہ جائے، کیونکہ سب دوستوں میں وہ سب سے زیادہ نخرے باز تھا۔ کہتا تھا مجھے کوئی بھی عام لڑکی پسند نہیں آتی، میں تو بڑی ہی سمجھدار سلجھی ہوئی لڑکی سے شادی کروں گا۔ لیکن روحا تو بالکل اس کے برعکس تھی۔ اس کا دوست حیدر اپنے کاندھے اچکاتا ہوا واپس چلا گیا۔ ازمیر نے اس کا بازو پکڑا اور اس کے ہاتھ سے بیٹ پکڑ کر زمین پر پھینکا اور اسے اپنے بنگلے کے اندر لے گیا۔ گھر والے بالکل بے خبر تھے کہ وہ باہر بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی ہے۔ جیسے ہی اندر آیا، لاؤنج میں لائبہ صاف ستھرے کپڑے پہنے میک اپ کیے نغمانہ بیگم کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ عمیر شاید کسی سے ملنے گیا تھا، اس کو سلیقے طریقے سے بیٹھے چائے پیتا دیکھ ازمیر نے اپنی ماں کے پاس جا کر روحا کا ہاتھ چھوڑا اور کہنے لگا یہ باہر کیا کر رہی تھی، کس سے پوچھ کر گئی تھی؟ امی کیا آپ نے اسے باہر جانے کی اجازت دی تھی؟ بڑے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ نغمانہ بیگم تو اس کا حلیہ دیکھ کر حیران تھی، جگہ جگہ کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، پسینے سے چہرہ بھرا ہوا تھا، ہاتھوں پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی۔ نغمانہ بیگم کہنے لگی بیٹا کہاں سے آ رہی ہے؟ جواب ازمیر نے دیا، کہنے لگا محلے کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے میں حیدر کے ساتھ آیا تھا، کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی مجھے۔ میں نے اماں آپ سوچ بھی نہیں سکتی، اگر اس کی یہ حرکتیں رہی نا تو باخدا میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گا۔ اس نے ادھر لائبہ کا بھی لحاظ نہیں کیا، بولتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ روحا کہنے لگی مجھے بھی نہیں رہنا اس کے ساتھ، مجھے آپ میرے امی ابو کے گھر چھوڑا، جب دیکھو ڈانٹتا ہی رہتا ہے، یہ مت کرو وہ مت کرو، یہاں مت بیٹھو وہاں مت بیٹھو، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ نغمانہ بیگم نے کہا ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ پھر کہنے لگی دیکھو بیٹا تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ کہنے لگی تو کیا ہو گیا ہے، شادی ہی تو ہوئی ہے۔ کہنے لگی شادی کے بعد لڑکیاں یوں محلے والوں کے بچوں کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلتی، تم بڑی ہو گئی ہو۔ کہنے لگی ہاں تو پھر میں تو اپنے گھر میں بھی کھیلتی تھی بچوں کے ساتھ کرکٹ، کرکٹ کھیلنا کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ نغمانہ بیگم کی بات سمجھانے کے بعد بھی روحا کی صحت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ ایک بار وہ باہر گلی میں کھڑی تھی جب سامنے والے بنگلے سے کچھ بچے باہر آئے۔ ایک بچے نے ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑ رکھا تھا، بالکل 8-9 ماہ کا، اور اس نے 8-9 ماہ کے بچے کو دیکھ کر روحا فٹافٹ سے اس کے گھر کے پاس آ گئی۔ اس بچے سے کہنے کی لاؤ اسے مجھے دو۔ اس نے پکڑا دیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتا تھا۔ وہ کہنے لگا آنٹی آپ اس کو پکڑیں، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بچہ اندر چلا گیا۔ روحا نے کافی دیر اس بچے کا انتظار کیا لیکن وہ باہر نہیں آیا۔
तब इस बच्चे को अपने घर पर लेकर आ गई। लॉन में बैठकर उसके साथ खेलने लगी। 2 घंटे गुजर गए। रोहा तो इस बच्चे में ऐसी मगन थी कि उसे एहसास तक नहीं था कि इस बच्चे की माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रही है। और उसके बड़े भाई को भी ये नहीं पता था कि रोहा का घर कौन सा है। यही कह रहा था कि यहाँ आंटी खड़ी हुई थी, मैंने उसे पकड़ाया था। बहरहाल चौकीदार ने जब पहचान लिया तो उसने कहा कि आपका बच्चा तो हमारे घर पर है। तब तक नगमाना बेगम और लॉन में आकर बैठी थी और मुलाजमा से कहने की चाय यहीं बना कर ले आओ। छोटे से बच्चे को रोहा की गोद में देखकर पूछने लगी कि बेटा ये कौन है। उसी वक्त उस बच्चे की माँ आकर कहने लगी, तुमने मेरा बच्चा ले रखा है और मैं दीवानों की तरह अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ। तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि एक माँ पर क्या बीतती है जब उसका छोटा सा बच्चा उसे नजर ना आए। रोहा चुप थी। वो बच्चा कहने लगा, ये आंटी जानबूझकर लेकर आई थी। कहने लगी, इसे मुझे पकड़ा दो। बहरहाल नगमाना बेगम तो शर्मिंदा होकर रह गई थी और बायल लाइबा ने भी बड़ी अजीब नज़रों से रोहा को देखा था। औरत अपना बच्चा लेकर चली गई। नगमाना बेगम कहने लगी, बेटा ये क्या किया तुमने, ये लोग क्या सोचेंगे कि तुम दूसरों के बच्चे चोरी करती हो। वो कहने लगी, मुझे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, मेरा जी चाहता है बस छोटे बच्चों को अपने पास रखा करूं। वक्त यूं ही गुजरने लगा। अजमीर ने बहुत चाहा कि फासलों को ख़त्म कर दे, लेकिन जब भी वो रोहा के करीब आने की कोशिश करता वो रोने लगती या चिल्लाने लगती। तंग आकर वो पीछे हट जाता था। लेकिन जब लाइबा प्रेग्नेंट हो गई तब अजमीर को भी कुछ हुआ था। अगर रोहा ने उसका साथ दिया होता तो यकीनन वो भी बाप बनने की खुशी को महसूस कर सकता था। उमैर ने सारे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी। वो बहुत खुश था, लाइबा का बहुत ख्याल रख रहा था और लाइबा भी इतरा रही थी। अजमीर ने खुद को मसरूफ़ कर लिया था। अब वो रोहा को कुछ भी नहीं कहता था। घर आता, खाना खाता और लैपटॉप लेकर बैठ जाता। लेकिन जब लाइबा के यहाँ बेटा हुआ तो रोहा की खुशी काबिल दीद थी। उसे तो लगा कि जैसे अल्लाह ने उसे खिलौना दे दिया, अब तो उसी के साथ खेलेगी, बातें करेगी। लेकिन जैसे ही लाइबा घर आई और रोहा ने उसके बेटे को गोद में लिया तो कहने लगी, रखो यहाँ मेरा बच्चा है, इधर दो मुझे, गिरा दोगी तुम, अकल तो है नहीं तुम्हें, हर चीज़ को अपना भालू और खिलौना समझ लेती हो। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो। बड़े बुरे तरीके से लाइबा ने उसे डांटा था, इसीलिए रोते हुए अजमीर के पास आई थी। वो लैपटॉप पर मसरूफ़ था और कहने लगी, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे भी मुन्ना चाहिए। ये सुनकर अजमीर ने साल भर का किया वो सब्र एक तरफ रख दिया। आज तो खुद उसने कहा था और बच्चे की ख्वाहिश रोहा को किस कदर थी इतना अंदाज़ा उसे 1 साल में हो चुका था, क्योंकि जहाँ भी बच्चा देखती थी पागलों की तरह बच्चे को गोद में पकड़ने के लिए लपकती थी। कई बार वो उसे मॉल लेकर जाता और उसे छोटे बच्चे नज़र आ जाते तो अपनी शॉपिंग छोड़कर बच्चे की माँ के पास चली जाती कि ये कितना क्यूट है, मैं इसे 2 मिनट पकड़ लूँ। अजमीर कहता, तुम्हें हो क्या जाता है बच्चों को देखकर। कहेंगी, ये आपको नहीं पता, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। बहरहाल आज तो जैसे अजमीर ने उसकी एक भी नहीं सुनी थी। उसके नाजुक होंठों को अपनी दस्तरस में लेकर उसकी चीखों का गला घोंट दिया था। पूरी रात अपनी मनमानियाँ करता रहा। वो रोती आंसू बहाती तो कहता, मुन्ना चाहिए ना, तुम्हें मुन्ना ही तो दे रहा। फिर तुम छोटे छोटे बच्चों की बातें करना, तुम्हारा मुन्ना बहुत प्यारा होगा, बिल्कुल मेरी तरह, आंखें तुम्हारी तरह, नन्हे मुन्ने से हाथ, छोटी छोटी आंखें, मासूम सा वजूद। ये सुनकर रोहा को अपनी आंखों के सामने एक बच्चे का तस्वुर आने लगता। लेकिन जब अजमीर की शिद्दतें सहनी पड़ती तो तड़प कर रह जाती। जब भी उसे पीछे करने की कोशिश करती तो वो उसका हाथ पीछे कर देता। कभी उसके आंसू अपने लगों से साफ कर देता तो कभी उसका एहतजाज अपने होठों से बंद कर देता। आज वो 1 साल बाद बड़ी पुरसुकून नींद सो रहा था, लेकिन रोहा बेहद परेशान थी। पहली बार ऐसे रिश्ते से मुतारिफ हुई थी, पहली बार तकलीफ को सहा था। बच्चे की ख्वाहिश न होती तो शायद आज भी उसे करीब ना आने देती, लेकिन ये नहीं पता था कि मुन्ने को पाने के लिए इतनी ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। उसे तो ये तकलीफ भी बहुत लग रही थी, बाकी आने वाली तकलीफ़ों से तो वो बिल्कुल बेखबर थी। नींद से बेहाल हो चुकी थी, इसीलिए करवट बदल कर सो गई। सुबह सबसे पहले अजमीर की आंख खुली। अपने पहलू में रोहा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान सजी थी, लेकिन उसका कुमलाया हुआ चेहरा देखकर पूरी रात याद आई थी। नए सिरे से उस पर फिर से प्यार आया था। उसका बिखरा बिखरा वजूद भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके माथे पर बोसा दिया तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। अजमीर को अपने करीब देखकर फौरन से पीछे हटी। एक खौफ था जो उसके चेहरे पर छाया था। अजमीर ने कहा, क्या हुआ? वो नरूठे लहजे में कहने लगी, हाथ मत लगाना। कहने लगा, देखो
جو کچھ ہمارے بیچ ہوا ہے نا سب میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے. میں نے کچھ انوکھا تو تمہارے ساتھ نہیں کیا. اور خبردار جو تم نے امی یا لائبہ بھابھی سے یا کسی اور سے بھی اس بات کا ذکر کیا، یہ بری بات ہوتی ہے. ایسی باتیں کسی سے نہیں کرتے. وہ بڑی حیرت سے ازمیر کو دیکھ رہی تھی. کہنے لگی سب ایسے ہی کرتے ہیں کیا؟ سب لوگ اپنی بیوی پر ایسے ہی ظلم کرتے ہیں؟ کیا عمیر بھائی نے بھی لائبہ بھابھی کے ساتھ ایسا ہی سب کچھ کیا تھا؟ انہیں بھی اتنا ہی درد ہوا ہوگا نا. کتنے برے ہیں نا آپ بھی اور آپ کے بھائی بھی. روحا کی بے وقوفانہ باتیں سن کر وہ بس مسکرا ہی سکتا تھا. کہنے لگا سب ایسا کرتے ہیں. اور اس کے بعد منا آتا ہے، سمجھی؟ روحا کے دل میں خوف سا بیٹھ چکا تھا. ازمیر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا. اپنے آفس کے کپڑے بھی اس نے خود نکالے، لیکن روحا کی کمر میں واقعی بہت درد تھا. جب وہ نہا کر تیار ہوا تو روحا کا غسل کا سارا طریقہ سمجھا کر کمرے سے باہر نکلا. سب کچھ اس کے لیے بالکل الگ سا تھا. اٹھ کر اس نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیا، پھر کمرے سے باہر آئی تو نغمانہ بیگم ملازمہ سے ناشتے کا کہہ رہی تھی. روحا سے کہنے لگی بیٹا تم ناشتہ کرو. روحا نے ناشتہ کیا. لائبہ اپنے بیٹے کو پکڑے اس سے باتیں کر رہی تھی. وہ بڑی خاموشی سے لائبہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی. لائبہ کے ماتھے پر بل پڑے. کہنے لگی بھابھی میں اسے نہیں گراؤں گی. میں بیٹھے بیٹھے اسے 2 منٹ پکڑ لوں. مجھے پتا ہے آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کر کے منا لیا ہے. آپ ڈرتی ہیں نا کہ اگر میں اسے لے کر کھڑی ہو جاؤں گی تو یہ گر جائے گا. لائبہ کہنے لگی ہاں، کیونکہ تم بہت لاپرواہ ہو. تمہیں نہیں پتا اولاد بہت قیمتی چیز ہے اور عورت کتنی تکلیفیں جھیل کر اسے لیتی ہے، یہ وہی جانتی ہے. وہ کہنے لگی میں بھی جان گئی ہوں. لائیں اسے مجھے دینا، میں اسے بہت آرام سے پکڑوں گی اور صوفے سے اٹھوں گی بھی نہیں. لائبہ نے بڑی احتیاط سے اپنا بیٹا اس کی گود میں ڈالا تھا. اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں، اس کی معصوم حرکتیں دیکھ کر روحا اپنی تکلیف جیسے بھول ہی گئی تھی. اس کا ہاتھ چومنے لگی. کہنے لگی کتنا سافٹ ہے، بالکل ٹیشو پیپر کی طرح. لائبہ کہنے لگی ہاں بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، نازک سے. کہنے لگی رات کو اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی. لائبہ کہنے لگی ہاں پوری رات سونے نہیں دیتا، جاگتا رہتا ہے. وہ کہنے لگی پھر تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہوگا نا بھابھی، آپ پوری رات اس کو لے کر بیٹھی رہتی ہوں گی، دیکھتی رہتی ہوں گی. لائبہ کہنے لگی میری تو آنکھیں نیند سے بند ہو جاتی ہیں. میں تو عمیر کو پکڑا دیتی ہوں کہ سنبھالو اپنا بچہ، مجھے سونے دو. لائبہ کا لہجہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا. کچھ دیر بعد ہی روحا نے لائبہ کو اس کا بیٹا واپس پکڑا دیا. رات کو ازمیر جب گھر آئے تو کہنے لگا تم اس سادے سے حلیے میں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ تیار ہو کر آؤ. یہ سن کر روحا کا دل کسی نے مٹھی میں مسلا تھا. کہنے لگی نہیں پلیز آج نہیں. اسے اس قدر خوف زدہ دیکھ کر ازمیر کہنے لگا میں آج تمہیں باہر لے کر جانا چاہتا ہوں، کھانا ہوٹل میں کھائیں گے، چلو تیار ہو جاؤ. وہ روحا کا خوف دور کرنا چاہتا تھا. روحا تیار ہو گئی. اسے ایک اچھے اور مہنگے ریسٹورینٹ میں لے کے گیا تھا. مینیو کارڈ بھی اسی کو تھمایا. کہنے لگا تم آرڈر کرو. کھانا روحا کی مرضی کا ہی اس نے منگوایا تھا. پھر اسے ایک گولڈ کی شاپ پر لے گیا. کہنے لگا اپنے لیے کچھ بھی پسند کر لو، میں تمہیں دے دوں گا. اس کا لہجہ محبت سے ڈوبا ہوا تھا. کہنے لگی مجھے بس منا چاہیے. ازمیر نے اپنی پسند سے بریسلیٹ خریدی اور روحا کو پہنا دی. کہنے لگا اللہ تعالیٰ وہ بھی ضرور دے دے گا. اس رات ازمیر نے روحا کو کچھ نہیں کہا، اس کے قریب بھی نہیں آیا، مگر آہستہ آہستہ اب اسے اپنے قریب رکھنے لگا تھا. جب بھی کمرے میں آتا اسے اپنے ساتھ لگا لیتا. لیپ ٹاپ پر کام کرتا تو اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیتا. اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے قریب کر لیتا. اس کا سر پکڑ کر اپنے کاندھے پر رکھ لیتا. آہستہ آہستہ وہ اس کے لمس سے متعارف ہو رہی تھی، لیکن جب بھی وہ اس کے قریب آتا تو وہ گھبرانے لگتی. 1 مہینہ گزرنے کے بعد رمضان میں روحا کی طبیعت خراب ہوئی تھی. بہت الٹی ہو رہی تھی. نغمانہ بیگم اسے ہاسپٹل لے کر گئیں تو ڈاکٹر نے جب یہ خبر سنائی کہ وہ پریگننٹ ہے تو روحا بے حد خوش ہوئی تھی. نغمانہ بیگم نے بھی اس کا بھی ویسے ہی خیال رکھا جیسے لائبہ کا رکھا تھا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی. ہر چند روز بعد ازمیر سے کہتی ہمارا منا دنیا میں کب آئے گا؟ وہ کہتا کہ بیبی اتنی جلدی نہیں آتا، اسے ٹائم لگتا ہے. کہنے لگی مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا. بتاؤ میرے جیسا ہوگا کہ آپ کے جیسا ہوگا؟ ازمیر کہنے لگا تمہارے جیسا ہوگا، بہت معصوم اور بے وقوف. وہ کہنے لگی میں بے وقوف نہیں ہوں. ازمیر ہنسنے لگتا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا اس کا جسم کچھ ظاہر ہونے لگا. اسے اپنا آپ عجیب لگنے لگا تھا. ازمیر نے اسے ایک بڑی سی چادر لا کر دی تھی. کہنے لگا اپنے آپ کو اس میں چھپا لیا کرو. اب تو اس کے پاؤں میں سوجن آنے لگی تھی. رات کو ٹانگوں میں بہت درد ہوتا تو رونے لگتی. ازمیر اٹھ کر بیٹھ جاتا. کہتا کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی پاؤں میں بہت درد ہے، برداشت نہیں ہو رہا. ازمیر اٹھ کر اس کے پاؤں دبانے لگتا.
आंखें नींद से चूर होती थी, लेकिन उसके पांव दबाता रहता, कहता तुम सो जाओ। आहिस्ता आहिस्ता रोहा के दिल में भी अजमीर की मोहब्बत जागने लगी थी। उसका बहुत ख्याल रखता था, अपनी नींद की परवाह नहीं करता था। जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं बदली थी, अजमीर की भी बदल गई थी। अब उनके कमरे में छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें लगने लगी। जब 7वां महीना शुरू हुआ तब अजमीर ने उसे बच्चे की सारी शॉपिंग करवाई थी। वो जिन कपड़ों पर हाथ रखती वो खरीद कर ले देता, खिलौनों पर हाथ रखती वो खिलौने ले देता। लेकिन 9 माह गुजरने के बाद रोहा की पूरी हैयत बदल चुकी थी। अपना आप उसे बहुत अजीब लगता था, करवट लेना तक मुहाल था। अब पता चल रहा था कि बच्चा क्या होता है। हॉस्पिटल जाकर ही बच्चा नहीं मिल जाया करता। औलाद की नेमत क्या होती है शायद औरत को तब पता चलता है जब वो इन मराहिल से गुजरती है। बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि वो उसकी हर हरकत को अपने वजूद में महसूस करती है। और इन सब मराहिल से रोहा गुजर रही थी। औलाद पैदा होने से पहले ही औरत की कुर्बानियाँ शुरू हो जाती हैं। खाना वो पड़ता है जो बच्चे की ख्वाहिश होती है, जो अंदर से उसकी तलब होती है। नींद से चूर भी हो तो बच्चे की हरकत पर उठना पड़ता है। 9 माह बाद जब जिंदगी का दर्द उठा तो रोहा को लगा कि बस अब वो मर जाएगी। जान तो अजमीर की भी निकली थी। उसकी दिल खराश चीखें सुनकर वो बुरी तरह से घबरा गया था। जल्दी से अपनी वालदा को कमरे में लेकर आया। नगमाना बेगम और लाइबा उसे सहारा देकर गाड़ी तक लेकर गईं और नगमाना बेगम पिछली सीट पर बैठ गईं। ड्राइविंग के दौरान बार बार अजमीर उसका हाथ पकड़ रहा था। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो जाएगा सब कुछ। कहने की नहीं, मैं मर जाऊंगी। आपको नहीं पता मुझे कितना दर्द है, मुझे लग रहा है आज मैं मर जाऊंगी। नगमाना बेगम के हाथ में तस्बीह थी, दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। कहने की बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें। बहरहाल बार बार वो अजमीर का हाथ पकड़कर जोर से दबा देती, अपने दर्द की शिद्दत को सहने के लिए उसके हाथ का सहारा लेती। और वो चुपचाप एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, दूसरा हाथ रोहा के हाथ में था। हॉस्पिटल पहुंचा, जल्दी से उसे व्हील चेयर पर बिठाकर लेबर रूम की तरफ छोड़ कर आया। और फिर दिल में अजीब से वसवसे उठने लगे। दुआएं मांग रहा था अपने बच्चे की सलामती के लिए, रोहा के लिए। लेकिन जब डॉक्टर बाहर आए तो डॉक्टर के चेहरे को अफसरदा देखकर अजमीर की जान निकली थी। फौरन उसके पास आया और कहने लगा, मेरी बीवी बच्चा तो ठीक है। वो कहने लगे आपका बेटा हुआ है और बिल्कुल ठीक है, लेकिन रोहा। ये सुनकर उसकी जान निकली थी। कहने लगा क्या हुआ मेरी बीवी को? वो कहने लगा पता नहीं, ऑपरेशन के टाइम बेहोश हो गई। क्या था, लेकिन अभी तक होश नहीं आ रहा। हालांकि आमतौर पर ख़वातीन होश में आ जाती हैं। फिर एक नर्स छोटा सा बच्चा लेकर आई और अजमीर की गोद में डाल दिया। उसके आंसू बहने लगे। कितना शौक था रोहा को बच्चे का, और अब होश में नहीं आई थी। वो बेहद परेशान था। बच्चे को प्यार करके नगमाना की गोद में डाल दिया था। उसके आंसू बहने लगे थे। कितना शौक था। वो बेहद परेशान था। बच्चे को प्यार किया, नगमाना की गोद में डाल दिया। कहने लगा प्लीज़ आप कुछ भी करके इसे होश में लाएं। वो कहने लगे हमने अपनी सारी कोशिशें कर ली हैं, हमें तो ये डर है कि कहीं वो कोमा में ना चली जाए। पूरी रात बीत चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। बच्चे को फीडर नगमाना बेगम ने ही पिलाया था। उमैर और लाइबा भी आ चुके थे और अजमीर के वालिद भी। सबको रोहा की फिक्र थी। जैसे होश ही नहीं आ रहा था। इसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि हमें लगता है कि ये कोमा में जा चुकी है। हम नहीं जानते कि इन्हें होश कब आएगा। ये सुनकर तो अजमीर का जैसे हौसला पस्त हुआ था। वो रोने लगा। रोहा का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। कहने लगा रोहा प्लीज़ आंखें खोलो, देखो अल्लाह ने कितना प्यारा सा मुन्ना दिया है तुम्हें, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। उठो ना यार, ऐसा तो नहीं करते ना। प्लीज़ रोहा आंखें खोलो ना, देखो ना तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने के लिए कितना मचल रहा है। अजमीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। सबकी आंखों से आंसू ही बह रहे थे। बच्चा वाकई रो रहा था। नगमाना की गोद में भी चुप नहीं हो रहा था। लेकिन वो तो ऐसी नींद सोई कि
اٹھ ہی نہیں رہی تھی، بس سانسیں چل رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا۔ ازمیر کے والدین اور لائبہ، عمیر سب گھر جا چکے تھے۔ بچہ بھی نعمانہ بیگم لے کر چلی گئی تھی، لیکن ازمیر سہج تھا۔ ایک ہفتے میں حالت بگڑ کر رہ گئی تھی، شیو بڑھ گئی تھی، رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں۔ بار بار اس کے پاس بیٹھتا تھا، اسے اٹھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کل تک اسے بری لگنے والی لڑکی آج اس کے لیے زندگی کی قیمتی چیز بن چکی ہے۔ اس کے بغیر ایک لمحہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ اپنا بچہ بھی اب اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن جب ایک مہینہ ایسے ہی گزر گیا تو ڈاکٹر بھی مایوس ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، ہمیں نہیں لگتا کہ اسے ہوش آئے گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے زہر کا انجیکشن دے دیتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی بیوی کو تکلیف میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہنے لگا، نہیں، یہ خود سے سانس لے رہی ہے، اس کا مطلب زندہ ہے۔ میں اپنی بیوی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کروں گا۔ میں آپ کو بل بھر رہا ہوں نا، اپنا سب کچھ اس پر لگا دوں گا۔ مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھ سے اتنی بڑی آزمائش نہیں لے گا، اسے ہوش آ جائے گا۔ بچہ نعمانہ بیگم کا عادی ہو چکا تھا، دادی کی گود میں ہی ماں کی ممتا کو تلاش کر رہا تھا۔ مہینہ، 2 مہینے، پھر 3 مہینے گزر گئے، لیکن روحا کو ہوش نہیں آیا۔ کبھی کبھی تو ازمیر اپنے ساتھ ہی اپنے بیٹے اسد کو بھی لے آتا، اسے کہتا، یہ تمہاری مما ہے، اسے مما کہو۔ اسے ایک ہی امید تھی کہ جب بچہ روحا کو مما کہے گا تو وہ ضرور جاگ جائے گی۔ ازمیر سے اسے محبت ہو یا نہ ہو، بچے سے شدید ترین تھی۔ پریگننسی میں بھی وہ یہی کہتی تھی، ازمیر یہ مجھے مما تو کہے گا نا، جب یہ دنیا میں آئے گا تو سب سے پہلے میرا نام لے گا نا، پتہ نہیں دکھنے میں کیسا ہوگا، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کا ناک کیسا ہوگا۔ اور آج ابھی تک اس کی آنکھوں کو اجازت نہیں تھی کہ اپنے بچے کو دیکھ سکے۔ ازمیر بچہ روحا کے پاس لٹا دیتا، وہ اپنی ماں کی قمیض کو کھینچتا تھا، پھر روتا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ اس کے رونے کی آواز سن کر روحا کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تھی۔ مشین میں اس کی ہارٹ بیٹ تیزی سے چلنے لگی تھی، اور یہ دیکھ کر جیسے ازمیر کے اندر امید جاگی تھی۔ اس نے بچے کو مزید رلایا، وہ بار بار روحا کی قمیض کو کھینچ رہا تھا، رو رہا تھا، اور روتے روتے کبھی اماں اماں کہہ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے روحا کی آنکھوں کی پتلیاں ہلی۔ اس نے جلدی سے نرس کو بلایا، ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر روحا کے جسم میں ہلکی سی جنبش دیکھ کر کچھ پر امید ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ کا بچہ اپنی ماں کو ہوش میں لا سکتا ہے، اسے روز لائیں، اس کی ماں کے پاس لٹائیں، اپنے بچے کے لمس کو یہ محسوس کرے گی، اس کے رونے کی آواز سنے گی تو یقیناً جاگ جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ ازمیر روز اسد کو لے کر آتا اور اسے بھوکا لے کر آتا۔ بھوک کے مارے وہ رونے لگتا تو وہ اسے روحا کے ساتھ لٹا دیتا۔ جب وہ روتا، اماں اماں کہتا، تو روحا کے مردہ وجود میں جیسے جان سی آنے لگتی۔ ایک بار تو اتنا رویا کہ یکدم سے روحا اٹھ کر بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہوئے تھے، اور ازمیر بھی۔ ایک دم ہی اس نے اپنے روتے بچے کو گود میں لے کر سینے سے لگایا تھا۔ ڈاکٹر تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ خدا کی قدرت تھی، ورنہ کوما کے پیشنٹ کئی سال تک کوما میں ہی رہتے ہیں، لوگ تو امید ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن شاید یہ روحا کی محبت تھی اپنے بچے کے لیے کہ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اسے سینے سے لگائے وہ رو رہی تھی۔ اسے تو یہی لگا کہ شاید ابھی آپریشن ہوا ہے اور کچھ گھنٹوں بعد ہی اسے ہوش آ گیا۔ لیکن جب اسے پتا چلا کہ پچھلے 4 ماہ سے وہ بے ہوش ہے
تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اپنے بچے کو سینے سے لگائے وہ رو رہی تھی، چوم رہی تھی۔ ازمیر اس کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دنوں میں وہ ٹھیک ہو کر گھر آ گئی تھی۔ ازمیر اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھتا تھا، اسے اپنے ساتھ لگا کر سوتا تھا۔ ایک عجیب سا وہم سا ہو گیا تھا اسے کہ کہیں روحا اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ بیٹا جب 3 سال کا ہو گیا تب روحا نے ہی کہا تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ اسد کا کوئی اور بھی بہن بھائی ہونا چاہیے؟ ازمیر کہنے لگا، نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا۔ وہ حیران ہوئی، کہنے لگی، وہ کیوں؟ کہنے لگا، بہت برا تجربہ گزرا ہے میرا، قسم سے مجھے لگتا تھا میری بھی جان نکل جائے گی۔ یہ کہہ کر روحا کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچ چکا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں نہیں کھونا چاہتا، بس ایک بچہ ہی کافی ہے۔ لیکن روحا کہنے لگی، ضروری تو نہیں جو پہلے ہوا ہے ویسا ہی ہو۔ بہرحال شادی کو 7 سال گزر گئے، 2 بچے بھی ہو گئے، لیکن اب بھی جب بھی ازمیر کو وہ وقت یاد آتا ہے تو روحا کو اپنے اندر سمیٹ لیتا تھا۔ وہ کہتی رہ جاتی تھی کہ مجھے سونے دیں، کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، سو جاؤ، بس میرے قریب رہا کرو، تم دور ہوتی ہو تو میری جان نکلنے لگتی ہے۔ ازمیر، آپ کبھی کبھی بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، ہٹیں مجھ سے پیچھے۔ اگر اسد کی آنکھ کھل گئی تو کیا سوچے گا اسد، جو اب 5 سال کا ہو چکا تھا؟ جب بھی باپ کے ہاتھ میں ماں کا ہاتھ دیکھتا تو اپنی ماں کا ہاتھ ازمیر کے ہاتھ سے ہٹا کر اپنا ہاتھ میں پکڑ لیتا۔ یہ میری مما، ڈونٹ ٹچ ڈیڈ۔ وہ غصے سے ازمیر کو گھورتا تھا۔ بعد میں آ کر حق جتا رہے ہو، بتاؤں تمہیں، مگر جب سے حمزہ پیدا ہوا تھا اسد کی جگہ لے چکا تھا۔ اسد اب ازمیر کے ساتھ سوتا تھا، مگر جب دونوں بچے سو جاتے تو ازمیر بچوں کو ایک طرف لٹا کر روحا کو اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لیتا۔ کبھی کبھی تو وہ زچ ہونے لگتی، مگر ازمیر کی من مانی کے آگے ہمیشہ خود کو بے بس محسوس کرتی تھی، اس کی محبت کے آگے ہار جاتی تھی۔ شاید ہر عورت شوہر کی محبت کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے، اپنا آرام تک بھول جاتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟